حقیقی درویش سے ملاقات۔ گرمیوں کے دن تھے۔ شام کو بیگم صاحبہ نے حکم صادر فرمایا کہ شب برات کے لیے گوشت وغیرہ لا دو۔ ہم بھی خوشی خوشی چل پڑے کہ بھلا عید بنا زرد پلاؤ کے کہاں منائی جاتی ہے۔ باقی رہی عبادات و اعمال کی بات، تو وہ تو مولویوں، بزرگوں یا فارغ لوگوں کے کرنے کے کام ہیں۔ تو جناب ہم اپنے نئے اسکوٹر پر نزدیک ترین سستی مارکیٹ کے لیے نکل پڑے۔ بڑی سڑک پہ پہنچے تو ایک بوڑھے شخص کو کھڑا پایا جو غالباً کسی سواری کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ حلیت سے دیہاتی لگتا تھا اور شدید گرمی کی وجہ سے پسینے میں شرابور تھا۔ اس زمانے تک لوگوں نے اجنبیوں، بالخصوص غریب اور باریش افراد کو اپنی سواری پر لفٹ دینا بند نہیں کیا تھا۔ خیر کمال مہربانی کرتے ہوئے میں نے اسے لفٹ دی اور پوچھا کہاں جانا ہے بابا جی؟ اس نے ایک قریبی بس سٹاپ کا بتایا جو کہ میرے رستے میں پڑتا تھا، اور ساتھ ہی لفٹ لینے کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، اصل میں آج میری سائیکل پنکچر ہو گئی، ورنہ میں تو… کوئی بات نہیں، میں نے اس کی بات کاٹی۔ ویسے آپ کہاں رہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے اس علاقے کا باسی تو قدم نہیں لگتا تھا، اور ادھر کیسے آنا ہوا؟ اس نے ایک مضافاتی علاقے کا بتایا جو اس جگہ سے تقریباً 20 کلومیٹر دور واقع تھا، اور یہ کہ وہ یہاں ایک دفتر میں مالی کے طور پر عارضی ملازم ہے۔ تو آپ روزانہ سائیکل پر وہاں سے آتے جاتے ہیں؟ وہ بولا، جی ہاں، کیونکہ ادھر اپنے گاؤں کے ایک عزیز کے ساتھ مفت رہائش میسر ہے۔ اچھا، تو کون سا گاؤں ہے آپ کا؟ اس نے جس بستی کا ذکر کیا وہ میرے آبائی گاؤں کے ساتھ والی تھی۔ میں نے فوراً پوچھا، اپنے گاؤں کے فلاں صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ وہ پھپھا تھے میرے۔ وہ بولا، کیوں نہیں صاحب جی، انہیں کون نہیں جانتا، اللہ بخشے بہت عزت دار اور خدا ترس شخص تھے۔ آپ یقیناً فلاں صاحب کے فرزند ہوں گے؟ اس نے بڑے احترام سے میرے والد محترم کا ذکر کرتے ہوئے پوچھا۔ اب میں فخر سے اتنا پھیل گیا جتنا کہ میرے اسکوٹر پر گنجائش تھی۔ اس نے میرے متعلق پوچھا جو میں نے خاصا بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اسے شب برات کے بارے میں بتاؤں، اس بیچارے کو کہاں خبر ہوگی، اور جاتے جاتے اس کی کچھ مالی مدد بھی کر دوں۔ وہ خاموشی سے میری باتیں سنتا رہا۔ میں نے دل میں سوچا، آج بہت نیکی کا کام کیا میں نے۔ ایک تھکے ہارے غریب آدمی کو لفٹ بھی دی اور اسے شب برات کے متعلق بنیادی معلومات بھی دیں۔ چلیں آپ کو فلاں اسٹاپ پر اتارتا ہوں اور کوئی لسی وغیرہ پلاتا ہوں، وہاں سے آپ کو آگے جانے والی گاڑی بھی مل جائے گی۔ وہ بولا، آپ کا بہت بہت شکریہ شاہ جی، مجھے یہیں اتار دیں، میں نے آج ویسے بھی اپنے ڈیرے پہ نہیں جانا۔ وہ سامنے والی مسجد میں ہر سال شب برات کی محفل منعقد ہوتی ہے اور خصوصی اعمال کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میں اس میں شرکت کروں گا اور صبح انشاءاللہ یہیں سے روزہ رکھ کے نوکری پہ چلا جاؤں گا۔ صاحب جی، اگلے سال کا کسے معلوم، یہ رات نصیب ہو کہ نہ ہو۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتا ہوا بلکہ در حقیقت مجھے حیران و پریشان کرتا ہوا رخصت ہو گیا۔ اس بات کو بہت سال گزر گئے، مگر آج بھی جب کوئی شب برات یا کسی اور مذہبی تہوار منانے کی بات کرے تو مجھے وہ بوڑھا شخص ضرور یاد آتا ہے، اور میں اندر ہی اندر تھوڑی سی دیر کے لیے صحیح شرمندہ سا ہو جاتا ہوں۔ آپ کی توجہ اور قیمتی لمحات صرف کرنے کا بہت شکریہ۔ اس طرح کی مزید تحریروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔